دنیا میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ پاکستانی ارب پتی شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے سلمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ کو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جانے والی ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈر لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی۔ لیکن یہ واقعہ بھی قرآن مجید کا ایک اور راز آشکار کر گیا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز اپنے سفر کے آغاز کے 1.25 گھنٹے بعد بیتھے پیلاجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا ہے، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سرے دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ اس واقعے پر بحرین میں مقیم ایک پاکستانی دانشور مقصود قادر شاہ نے پاکستان کے ممتاز صحافی جاوید چودھری کو ایک اہم علمی نکتہ لکھ کر بھیجا، جس پر جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم بھی لکھا جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے، اور یہ علمی نکتہ واقعی بڑا اہم اور چشم کشا ہے۔ ٹائٹن آبدوز میں بلینئر سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور انہوں نے کئی حیران کن انکشافات کیے، اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں طے در طے ویوز یعنی بحریں ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے، اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن یا دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں، وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ بحرین سے پاکستانی مقصود قادر شاہ نے اس سارے واقعے کے تناظر میں قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 40 پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے: The darkness in a deep sea covered by waves upon waves, topped by dark clouds, darkness upon darkness. If one stretches out their hand, they can hardly see it. آپ یہ آیت دیکھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں چند میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا؟ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 عیسوی یا 6 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔
یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ خدا کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ کی اللہ ہی جانے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگ اس پیغام کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو جھنجھوڑنا چاہتا ہو۔ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے۔ جاوید چودھری صاحب نے تجویز دی ہے کہ حسین داؤد صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے دنیا کو باور کرایا جائے کہ یہ دین اسلام سچا تو ہے ہی، یہ دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ بھی ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی مزید بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات کہ انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے 7.5 کروڑ روپے ادا کرنے پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔